لبرل لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں ابے بھائی لفاظی کرتا ہے, گھماتا ہے, ایک ایتھیسٹ ہے وہ ہر تھوڑے دن بعد کچھ نہ کچھ کلپ بنا رہا ہوتا ہے میرے خلاف. آج پھر اس نے بونگی مار دی, ٹھیک ہے نا, بونگی, ہاں خود پھینکتے رہیں گے نہ سر نہ پاؤں. اور ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ آج پھر مولویوں نے ایک ایتھیسٹ تقریر کر رہا تھا کہ ان کے مذہب میں ہے, اس نے باقاعدہ حدیث کوٹ کی, بخاری کی حدیث نمبر کے ساتھ, کہ یہ حدیث میں آتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ مومن جنت میں جائے گا. مومن کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن, یہ غفاری لفظ نہیں ہے, خوب سمجھ لیں, غفاری ہے. لوگ کہتے ہیں ابو ذر غفاری یا غفاری کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ قبیلہ غفار تھا, تو لفظ ہے یہ ابو ذر غفاری, غفار. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا, عرض کیا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگرچہ مومن زنا کرے, اگرچہ چوری کرے, پھر بھی جنت میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگرچہ زنا کرے, اگرچہ بولو چوری کرے, پھر بھی جنت میں جائے گا. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے دوبارہ پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگرچہ زنا کرے, اگرچہ چوری کرے, پھر بھی جنت میں؟ نبی نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگرچہ وہ زنا کرے, اگرچہ چوری کرے, پھر بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے دوبارہ پوچھا تیسری دفعہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, یا رسول اللہ زنا بھی کرے, چوری بھی کرے, پھر بھی جنت میں؟ آپ نے تیسری دفعہ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِبَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ, اگرچہ زنا کرے, اگرچہ چوری کرے, پھر بھی جنت میں جائے گا, اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ کیوں نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, یہ کنایا ہے. ناک خاک آلودہ کا مطلب ابو ذر تجھے اچھا نہیں لگ رہا اس کا جنت میں جانا, اور گویا تجھے اس میں اپنی ذلت محسوس ہو رہی ہے, تو رسوا ہو بھی جائے. یعنی یہ محبت کا جملہ عربی میں سمجھا جاتا ہے, ناک خاک آلود. اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو وہ الگ سے عجیب سی چیز بن جائے گی. یعنی تیری ناک مٹی میں مل بھی جائے نا ابو ذر, پھر بھی وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. ابھی ایک حدیث نا ایک ملحد نے نکال کے بولا دیکھو یہ ان کا اسلام ان کو یہ سکھاتا ہے زنا اور چوری. پھر آگے جملہ کیا ملاتا ہے, تبھی یہ مولوی لوگ معاذ اللہ بچوں کا ریپ کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں چونکہ ان حدیثیں انہوں نے یہ پڑھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ بچوں کا یہ ان حدیثوں کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے رہے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اسلام اگر اتنی کامن سینس ہر آدمی میں ہوتی ہے, اگر اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زنا بھی ٹھیک ہے, چوری بھی ٹھیک ہے, تو اسلام چور کا ہاتھ کاٹنے کی اجازت دیتا؟ ایک طرف تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ چور کی جرم بہت چھوٹا ہے کہ وہ کچھ پیسے چوری کرتا ہے, اور اسلام ایسا سخت مذہب ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے. ایک طرف اس قرآن, یہ تو حدیث میں ہے, جبکہ قرآن میں کیا ہے, چور کا ہاتھ کاٹو, اور نبی کے دور میں کٹے بھی ہیں ہاتھ. کتنا بڑا جرم ہے نہیں چوری. پھر جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ زنا کرے گا تو بھی جنت میں جائے گا, وہ اسی پیغمبر نے جو قرآن ہمیں پیش کیا اس میں کیا ہے, زنا کرنے والے کو 100 کوڑے مارو. تو اگر زنا کی اس حدیث سے اجازت مل رہی ہوتی یا چوری کی اجازت مل رہی ہوتی تو 100 کوڑے مارنے اور ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوتا؟ ظاہر ہے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو زنا کرے گا, چوری کرے گا, بغیر سزا کھائے جنت میں جائے گا. مطلب یہ ہے کہ سزا کھانے کے بعد جنت میں جائے گا. دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے. لیکن یہ گھننے بنے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ زنا پر وعیدیں ہیں, جہنم کی آگ کی. قرآن کیا کہہ رہا ہے, جو یہ جرائم کرے گا یلقا اثاما, وہ بہت بڑے جرم سے ملے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا. یہ تو زنا پر, چوری پر, ان جرائم پر قرآن میں یہ وعیدیں ہیں. لیکن آپ دیکھو کس قدر میں حیران ہوا اس دن اس کی تقریر سن کے. میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اسلام پہ اشکالات نہیں ہیں. ان لوگوں نے ہدف بنایا ہوا ہے کسی بھی طرح سے اسلام کو بدنام اور رسوا کیا جائے, ورنہ کبھی کسی کی بات کا وہ مطلب نہیں لیا جاتا جو خود اپنی بات کا مطلب لینے کے لیے تیار نہ ہو.
تو ہمارے طلبہ نے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا. میں نے کہا اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ذر کو 3 دفعہ نبی نے فرمایا کہ زنا اور چوری کرے گا تو بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں. اس کے باوجود حضرت ابو ذر نے نہ کبھی زنا کیا اور نہ کبھی چوری کی, بلکہ حضرت ابو ذر چوری کے ذریعے مال کمانا تو دور کی بات, یہ واحد صحابی تھے جو حلال مال کمانے کو بھی حرام سمجھتے تھے. زیادہ مال کمانا چاہے وہ حلال طریقے سے ہی آئے. ان کا خیال یہ تھا کہ نبی نے چونکہ غربت میں زندگی گزاری ہے لہذا ہر مسلمان پر غریب رہنا فرض ہے, حلال طریقے سے بھی آپ زیادہ نہیں کما سکتے. جو صحابی تقوی کے اس معیار پر ہو کہ وہ حلال بھی زیادہ کمانے کا قائل نہ ہو, یہ حدیث سننے کے بعد بھی وہ چوری کے جائز ہونے کا کہاں سے قائل ہو جائے گا؟ اور وہ یہ نظریہ کہاں رکھے گا چوری کر کے بھی جنت میں جانا ہے؟ وہ سمجھتے تھے. اصل میں حضرت ابو ذر تھے جسے آج کل کی زبان میں ہم صوفی کہتے ہیں نا, بہت زیادہ یعنی ایک چیز میں آگے نکل جانا. حضرت ابو ذر کے دل میں دنیا کی بے رغبتی اتنی زیادہ تھی اور اللہ کا خوف کا اتنا غلبہ تھا کہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ زنا اور چوری ایسا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ کرنے کے بعد ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا, ہمیشہ جہنم میں جلے گا. تو نبی نے فرمایا کہ ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ اگر اس کے ساتھ یہ بڑے بڑے جرائم ہو بھی جائیں تو بے شک سزا ملے گی, لیکن انجام کیا ہوگا؟ بالآخر جنت. نبی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سزا کھائے بغیر لازمی جنت میں جائے گا, وہ یہ مطلب ہے ہی نہیں, کیونکہ دوسری حدیثوں میں صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ. اور اچھا یہ مثال کیا دے رہا ہے کہ یہ اس حدیث کی بیس پہ مولوی لوگ بچوں کا معاذ اللہ ریپ کرتے ہیں. جن مولویوں پہ آپ یہ الزام لگا رہے ہو نا, وہ مولوی قوم لوط علیہ السلام کے واقعات بھی سناتے ہیں, وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ لڑکوں سے ان کی رضا سے, ان کی پرمیشن سے بدفعلی کی وجہ سے اللہ کا غضب آیا اور پوری قوم کو اٹھا کے اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو پٹخ دیا. تو آپ ان پہ یہ الزام لگا رہے ہو کہ ان حدیثوں سے یہ استدلال کر کے اس برائی کی طرف جا رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی ان لوگوں کا مقصد حق کو پروموٹ کرنا نہیں ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. اس دنیاوی مفاد کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. یا تو ان کو پیسے ملتے ہیں یا شہرت کے لیے. انسان شہرت کا بھی بھوکا ہوتا ہے کہ پوری قوم ایک طرف جا رہی ہے, ہم ایک الگ سی چیز لے کر آئیں. تو حضرت ابو ذر غفاری تو وہ صحابی ہیں جو حلال طریقے سے مال کمانے کو بھی درست نہیں سمجھتے. تو وہ چوری کہاں, اس حدیث سننے کے بعد بھی اتنے بڑے صوفی صحابی تھے یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا کہ آپ لوگوں کے درمیان نہیں رہ سکتے, آپ کا مزاج ایسا ہے کہ آپ معاشرے میں چل نہیں سکتے, اب تو حلال بھی نہیں رکھنے دے رہے لوگوں کو. تو اتنے بڑے سے تو جو حدیث سن رہا ہے اس کا یہ کانسیپٹ نہیں بنا کہ چوری بھی کر سکتے ہو. تو جس سے حدیث, جس کے پاس حدیث کئی واسطوں تک پہنچی ہے اس کا یہ کانسیپٹ کہاں سے بنے گا؟ تو اسلام جرائم کے خلاف آپ جن ملکوں کی تعریفیں کر رہے ہیں وہاں تھوڑے دنوں کے لیے ذرا آپ قانون کی گرفت کو ڈھیلا کر کے دیکھو, پھر دیکھو وہاں کتنی چوریاں ہوتی ہیں, پھر دیکھو وہاں بچوں کے کتنے ریپ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی قانون نہیں ہے, ہمارے ہاں چور آئے گا تمیز سے چوری کر کے واپس چلا جائے گا, پکڑا پھر بھی نہیں جائے گا. اس کے باوجود چوریوں کا اتنا ریشو نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام چوری کے خلاف بہت سب لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے, ان کو اسلام کا پتہ ہے, قبر کا پتہ ہے کہ جواب دینا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو قانون کی سختی ان ملکوں میں ہے نا, آپ ذرا وہ سختی ہٹا کے دیکھو, پھر دیکھو ریپ کے واقعات وہاں زیادہ ہوتے ہیں یا یہاں زیادہ ہوتے ہیں. وہاں کا ریشو یہاں سے 1000 گنا بڑھ جائے گا, چوریوں کا ریشو یہاں سے 1000 گنا بڑھ جائے گا. اور یہاں پر جو لا قانونیت ہے, کوئی قانون نہیں ہے, یہ لا قانونیت آپ چند دن کے لیے ان کو دے کے تو دیکھو. آپ یہاں بیوی کا حق ادا کرتے ہیں اللہ کے خوف سے, پولیس کے خوف سے بولو نہیں ہے. یہ جو اتنا لوگ گھر میں کھلا رہے ہوتے ہیں, اور کتنی اکثریت ہمارے ہاں طلاق نہیں دیتی. آج ایک صاحب آئے بتا رہے تھے میری بیوی اتنی بد اخلاق, 30 سال سے میرا ناک میں دم کیا ہوا ہے, برداشت کیا انہوں نے, کوئی پولیس نے روکا ہوا ہے ان کو, یہی سوچ کے کہ یار شریف آدمی یہ کام نہیں کرتا, بھائی برداشت کرتا ہے. تو ہمارے ہاں اکثریت ایسی ہے. تو یہ کس کی بیس ہے میرے بھائی؟ یہ مذہب کی, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں.